اب بات ان بھائیوں سے جنہوں نے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اس معاشرے میں دوسری شادی کر لینے کی جسارت کی ہے یا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات پر مبارکباد دینی چاہیے کہ آپ نے چھپی دوستی جیسا بہت بڑا گناہ کرنے کے بجائے ہمت کے ساتھ ایک جائز رستے کو چنا۔ پہلی بیوی سے جڑی ذمہ داریوں بھرے رشتے کو بہانے سے ختم نہیں کر ڈالا، اور اگر کسی بیوہ یا مطلقہ خاتون کو سہارا دیا ہے تو مزید برکت کی دعائیں، اور اگر ان کے بچوں کا ذمہ بھی لے لیا ہے تو یہ نیکی آپ کے پلسرات کے سفر کو آسان بنانے کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن کسی کم عمر خاتون سے اس کی مرضی سے ایک جائز کام کیا ہے تو کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں مسائل یا کلچر کی بنیاد پر سوالات کھڑے کریں۔ البتہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کر دعویٰ کیا تھا کہ وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اپنے تمام تر مہروں اور لشکروں کے ساتھ حملہ کر کر کے انسان کا جنت تک پہنچنا محال کر دے گا۔ لہٰذا اب بھی آپ خود کو خطرے سے باہر نہ سمجھیں، بلکہ اب تو خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ کون سوار کس طرف سے کس کے ذریعے سے ہو، اس کے لیے چوکنا رہنا ہوگا، ایک قوی مومن اور شجر طیبہ بننا ہوگا۔ معاشرتی رد عمل کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر دوسری شادی کی اطلاع یا نکاح رخصتی کرنے کے بعد ہی دی جاتی ہے، حالانکہ بہترین طرز عمل یہ ہے کہ اپنی پہلی بیگم کو اعتماد میں لیا جائے۔ بچے اسکول جانے کی عمر کے ہوں یا جوان، ان سب کی عمر کے لحاظ سے ان کو سمجھایا جائے۔ اس وقت کی مشکل جھیل لینا بہت زیادہ بہتر رہتا ہے بنسبت بعد کے رد عمل اور پھر بہت سے قریب اور دور کے افراد کے اس میں شامل ہو کر فساد میں اضافہ کرنے کے۔ بہرحال آپ چند باتوں کا خیال کر رہے ہیں تو امید ہے کہ حالات سازگار ہو چکے ہوں گے، اگر نہیں تو پھر ان پر عمل کر لیں۔ امید ہے کہ حالات بہتر رہیں گے، الا ماشاء اللہ۔ پہلی بات، اپنی نمازیں جتنی بہتر کر سکیں کر لیں۔ نماز تو جنگ کی حالت میں، سفر، بیماری، ضعیفی، لاچاری، قید، کسی بھی صورت قضا کی ہی نہیں جا سکتی۔ البتہ طہارت اور وضو کے معاملات میں تیمم تک کی رعایت ہے۔ غور کریں کہ انتہائی خوشی اور انتہائی غم کے وقت میں نماز، اگر قحط کا خطرہ درپیش ہو اور بارش نہ ہو تو نماز، چاند یا سورج گرہن ہو تو نماز، رات کی تاریکی میں نماز، دن چڑھے نماز، یہ سب 5 فرض نمازوں کے علاوہ ہیں۔ لہٰذا کچھ تو بڑی بات ہوگی نا اس عبادت میں۔ اگر دل سے نماز بر وقت پڑھنے کی خواہش ہے تو بس اتنا کرنا ہوگا کہ ہر اذان سے 2 منٹ پہلے اپنے نفس کو قابو کر کے وضو کر لیا کریں۔ انشاءاللہ نماز اور اس سے جڑے ان گنت فضائل آپ کو میسر ہوں گے۔ اور اگر نفس کہتا ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد نماز میں کیا منہ لے کر رب کے حضور کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہی تو نماز کے ذریعے سے نہ صرف گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ اسی کا فرمان ہے کہ گناہوں کو نیکیاں کر کے دھو ڈالا کرو۔ جنہیں 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھنے کی عادت نہیں، انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت میں فیصلہ ہو جانے پر بہت سے مسلمان شدید ندامت اور افسوس سے جہنم میں داخل ہونے کی یہ وجہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور جو خوش نصیب بر وقت فرض نمازیں ادا کر لیتے ہیں ان کو فویل للمصلین میں چھپا فلسفہ سمجھنے اور یاد رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ فی الوقت سورۃ الماعون کا صرف ترجمہ ہی ملاحظہ فرمائیے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا۔ بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ یہ 7 آیات کا
ترجمہ تھا۔ یتیم لفظ کو گہرائی میں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف کم عمر بچہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو وہ ہی نہیں، بلکہ اس میں بے بس لاچار خواتین بھی شامل ہیں۔ فون میں خطبہ حجۃ الوداع کسی فولڈر میں محفوظ کر لیں۔ کبھی کبھی دیکھ لیا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواتین کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ ذرا سا وقت نکال کر کھیتی اور کسان کی باہمی الفت کو گہرائی سے سمجھیں، کیونکہ قرآن پاک نے بیوی کو کھیتی سے تعبیر کیا ہے۔ بھلا وہ کیسا کسان ہوگا جو اپنے ایک کھیت کا تو بہت زیادہ خیال کرے، دوسرے کا بہت کم۔ پہلی بیوی بچے تو یکدم مرجھا جاتے ہیں اپنے شوہر اور والد کی دوسری شادی کی خبر سے۔ اسی لیے ذرا سے دن ان کو توجہ، نگہداشت اور سہارے کی بالکل اسی طرح زیادہ ضرورت ہوتی ہے جیسے نئے بیبی کے آنے پر اس سے بڑے بہن بھائی کو زیادہ توجہ دے کر عدم تحفظ کے خوف سے رہائی دلانی ہوتی ہے۔ اپنی محبت یا نادانی کے باعث گھر والوں کے برے رد عمل کا حل غصہ نہیں بلکہ بہت زیادہ تحمل ہے۔ اگر کسی وقت معاملہ بہت گرم ہو اور پہلی بیگم نے جذبات میں آ کر آپ سے زیادتی کر دی اور فوری نہ صحیح مگر بعد میں اگر معافی مانگتی ہیں تو آپ بھی صلح جوئی میں دیر نہ کریں۔ بیگم اگر فوری معافی نہیں بھی مانگتی تو اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں، کیونکہ گھر امن کا گہوارہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم مسجد میں گندے جوتے لے کر نہیں داخل ہوتے، اسی طرح دل میں بھرا غضب بھی باہر رکھ کر گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اسی مثال سے سمجھیں کہ بہت سی خطاؤں کا کفارہ غلطی کرنے والے کو خود ہی ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن مسجد کے فرش پر کوئی اور تھوک جائے اور اس پر آپ کی نگاہ پڑے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ کو دکھائی دیا، آپ کفارہ ادا کریں گے۔ اگر یہ پکا فرش ہے تو آپ اس پر پانی بہا دیں، اور کچا فرش ہے تو آپ اس پر مٹی ڈال دیں۔ تو اسی طرح ہو گئی بیگم یا ان کے گھر والوں سے زیادتی جو آپ کو گرا گزری ہے، تو آپ ہی مٹی پاؤ پانی بہاؤ والا کفارہ ادا کر کے تمام تر اجر کما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک تو صلح جوئی بہت پسند ہے، نوافل و صدقات سے بڑھ کر اس کا اجر ملتا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی تو تسلیم کرنی ہی پڑتی ہے نا کہ ہم خود بہت سے گناہ کر جاتے ہیں اور معافی نہیں مانگتے، کفارے ادا نہیں کرتے۔ تو جان لیجئے کہ ہاتھ اٹھا کر گالم گلوچ، چیخم دھاڑ، تانے، الزام دینے، کمزوریاں اور عیب بیان کرنے سے، تیر و نشتر چبونے یا سچ مچ کے ہی اوزار ہتھیار نکال کر ڈرانے دھمکانے سے رشتوں میں انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور جھگڑوں کی اس نوعیت کے بعد ان کے برے اثرات برے وقت اور درست طور پر زائل نہ کیے جائیں تو عموماً نفسیاتی پیچیدگیوں میں بدل کر آگے چل کر ان سے جڑنے والے کئی افراد کی زندگیاں تلخ بنا دیتی ہیں۔ ان سب غیر ذمہ داریوں کی اللہ کے یہاں پوچھ پڑتال تو ہوگی نا۔ عباد الرحمن تو ایسے نہیں کرتے۔ سمجھنے والی بات ہے کہ ہر مسئلہ صرف مال خرچ کر کے یا بزور طاقت حل نہیں ہوتا۔ گھر والوں کو مناسب وقت، توجہ اور احترام دینے سے اللہ کے فضل سے کئی مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر اپنا ایمان بچانے کی خاطر ہی دوسری شادی کی ہے تو دنیا اور آخرت کی جنت بچانے کے لیے اتنا صبر تو کرنا ہی ہوگا، اور اتنی بڑی نیکی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور سچ بولنے میں بے حکمتی برت جاتے ہوں تو اس سے بڑا فساد شاید ہی کچھ اور ہو۔ سچ کی عادت خود اپنائیں اور گھر والوں کو ڈالیں، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے، لیکن حکمت کے لیے محنت سے علم حاصل کریں اور محسنین کی روش اختیار کیجیے کہ یہ احسان کا بہت بڑا انعام رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ بیگم صاحبہ جذبات کی شدت میں تقاضا فرماتی ہیں کہ کسی ایک کو طلاق دی جائے تو فوراً ہی ان کے بچپنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ ذرا تو اعصاب مضبوط رکھیں، سمندر میں اتر ہی گئے ہیں تو موجوں کا کیا ڈر۔ یہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ ادھر شادی کی ادھر کسی بھی دباؤ میں آ کر کسی ایک کو چھوڑ دیا۔ بھولنا نہیں ہے کہ شیطان غلطیاں کروانے پر کمر بستہ ہوگا۔ آپ زندگی کی گاڑی میں اتنے مسافر بٹھا کر اوپر کی جانب رواں دواں ہیں،
مسافر واویلا مچائیں اور آپ کو گاڑی روک کر جھگڑے نمٹانے ہوں تو چابی اپنے پاس رکھیے اور پہیوں کے نیچے حکمت اور ہمت کے مضبوط پتھر رکھ دیجیے تاکہ گاڑی ڈھلوان پر پھسلنے نہ لگ جائے۔ کوئی بھی بیوی اپنی پریشانی اپنے شوہر سے نہیں کہے گی تو آخر کس سے کہے گی؟ آپ کے بس میں کسی مسئلے کو مال یا وقت دے کر حل کرنا نہ بھی ہو، لیکن صرف اتنا کر لیں کہ بیوی کی بات توجہ سے سن کر سمجھ لینے کی ایکٹنگ ہی کر لیا کریں۔ البتہ جھوٹے وعدے اور لارے دینے سے پرہیز فرمائیے، مگر ساتھ ہی اس کے مسائل کو بالکل ہی بے وقت کرتے ہوئے تو کیا ہوا پالیسی اپنانے سے اجتناب کیجیے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ کے کسی دوست نے 2 شادیاں کی اور ان کی بیویاں سہیلیوں کی طرح رہتی ہیں، یا مختلف پروگرامز میں دیکھا کہ کچھ حضرات کی 4 بیگمات ہیں اور وہ سگی بہنوں کی مانند رہتی ہیں، تو یہ مثال اپنی روٹھی ہوئی بیگم کو ہرگز نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا اور اچھی کی امید اپنی جگہ، لیکن بیگم سے نہ ہی توقع باندھیں نہ انہیں مارے باندھے ایسا رشتہ بنانے پر مجبور کریں۔ اسلام نے جو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی شخص کی موجودہ بیوی کی سگی بہن، پھپھی اور خالہ میں سے کوئی بھی بیک وقت اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، تو غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ رحم کے رشتوں میں کوئی کھچاؤ اور تنازع نہ آئے۔ اللہ عالم۔ مزید یہ کہ فیملی بڑھنے پر اخراجات ہی نہیں برکت بھی تو بڑھ جاتی ہے۔ اس کی صرف امید نہیں بلکہ یقین رکھنا ہوگا، مگر پھر بھی رشوت، سود یا کسی بھی حرام کمائی کی طرف گئے تو یہ شیطان کی فتح اور آپ کی شکست ہوگی۔ تحمل سے سمجھیں کہ کسی خاتون کو تو معاملات کی نزاکت دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ شوہر اگر فی الحال چند باتوں میں اعتدال پر نہیں آ رہا تو کچھ دن میں سیکھ سمجھ جائے گا، لیکن یہ رعایت آپ اپنے آپ کو تو نہیں دے سکتے ہیں نا۔ ایک ہی تو سوال ہے اور وہ اعتدال ہے۔ اگر اس کے نہ کرنے کی سخت پوچھ اور کڑی سزا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیگمات میں عدل اور توازن قائم رکھنے پر حد درجے ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے۔ بس اتنا ہی تو یاد رکھنا ہوتا ہے کہ انسان دنیا ہی میں اپنی آخرت بگاڑ یا بنا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج بوئے جانے والے خیر کے ان بیجوں، لگائی جانے والی قلموں اور ان پر کی جانے والی کاوشوں سے کل آنے والے معاشرے کو سرسبز پاکیزہ ماحول مل سکے۔